اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو لطف اللہ رائٹس چینل پر خوش آمدید۔ ویلنٹائن ڈے بے حیائی پارٹ 2۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویلنٹائن ڈے کی حرمت کی وجوہات، ویلنٹائن ڈے ایک کفریہ عید، اسلامی تہواروں کی حیثیت کی نفی، کفار سے مشابہت، بے حیائی کی ترویج، مغربی ثقافت کی یلغار، جرائم کا فروغ، کیا ہم محبت کے دشمن ہیں، اسلامی طرز عمل یعنی اپنی نگاہوں کو پست رکھنا یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ان سب کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ ویلنٹائن ڈے کی حرمت کی وجوہات۔ اسلامی شریعت کی تعلیم کے عین مطابق عصر حاضر کے علماء نے مختلف وجوہات کی وجہ سے ویلنٹائن ڈے منانا ممنوع قرار دیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے ایک کفریہ عید۔ ویلنٹائن ڈے ایک کفریہ عید ہے اور اس کو منانا جائز نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک تو یہ بدعت ہے اور اسلام میں اسے کفریہ اور بدعتی تہوار کی کوئی اہمیت نہیں۔ جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ترجمہ، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کا حصہ نہیں تو پھر وہ رد ہے۔ اسلامی تہواروں کی حیثیت کی نفی۔ مسلمانوں کے لیے کفار اور مشرکین کے کسی بھی دن کو بطور تہوار منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ تہوار منانا شریعت کا حصہ ہے اور ہر مسلمان کے لیے شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس تہوار کو منانے کی کم سے کم حیثیت ایک گناہ ہے اور انہی خصوصی تہواروں کی طرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ترجمہ، اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے اپنا ایک تہوار ہوتا ہے اور ہمارا تہوار ہماری عید ہے۔ یہ حدیث مکمل طور پر یوں بیان ہوئی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور میرے پاس اس وقت انصار کی 2 بچیاں تھیں جو جنگ بعاث کے دن انصار کی طرف سے کہے جانے والے اشعار گنگنا رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ وہ دونوں کوئی گلوکارہ بھی نہیں تھی۔ انہیں سن کر ابو بکر نے کہا کہ کیا شیطانی بانسریاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کام عید کے دن ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے اپنا ایک تہوار ہوتا ہے اور ہمارا تہوار ہماری عید ہے۔ کفار سے مشابہت۔ کفار سے مشابہت کی بنا پر اس تہوار کو منانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ترجمہ، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو پھر اس کا تعلق انہی میں سے ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ترجمہ، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن تھے جن میں وہ کھیلا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، ہم جاہلیت میں ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ بے حیائی کی ترویج۔ شرم و حیا، عفت و عصمت اور پاک دامنی مسلم معاشرے کی پہچان اور اہل اسلام کا ترہ امتیاز ہیں، جبکہ ویلنٹائن ڈے یوم بے حیائی اور ناجائز و نام نہاد محبت کی غیر اخلاقی اظہار کا نام ہے۔
یہ تہوار اسلام کی مضبوط خاندانی نظام کی تباہی و بربادی اور نوجوان نسل کی جنسی بے راہروی کا سبب ہے۔ یہ تہوار بے حیائی، فحاشی، عریانی، لہو لعاب، میوزک، ناچ گانا، اسراف اور دیگر غیر اخلاقی کاموں اور گناہوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن سے نام نہاد ناجائز محبت، عشق و عاشقی اور جنون و دیوانگی جنم لیتے ہیں، جن کا نتیجہ زنا، ہم جنس پرستی، فعل قوم لوط، گینگ ریپ وغیرہ کی شکل میں نکلتا ہے، جن کی بنا پر لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کے مرتکب ہو کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ مغربی ثقافت کی یلغار۔ اگر مغربی تہذیب کی اس دستک کو نہ روکا گیا تو ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب میں رنگ جائے گا۔ مسلمان قوم کی اپنی الگ پہچان، اپنا الگ تشخص، اپنی الگ تہذیب، عرض کے سب کچھ الگ ہے، اور یہ مغرب اور مغربی تہذیب سے بہت ممتاز، خوبصورت، جامع اور فطرت کے قریب تر ہے۔ اگر مسلمان اپنی تہذیب کو بھلا کر اغیار کی نقالی کر رہے ہیں تو یہ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ جرائم کا فروغ۔ اگر عالمی بے حیائی اور اباحیت کے اس دن کو روکا نہ گیا تو ویلنٹائن ڈے منانے کے نتیجے میں اہل مغرب کے بے حیائی، فحاشی، عریانی، زنا، ہم جنس پرستی وغیرہ کے منفی اثرات و نتائج ہمارے معاشرے میں بھی لاگو ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں جرائم کی شرح خطرناک حد تک بڑھ جائے گی، اور پھر ہر سو ایڈز، HIV اور کرونا وائرس سے بھی بڑھ کر خطرناک جنسی، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں بلکہ مغربی معاشرے کی طرح کی مثال بن جائے گا۔ کیا ہم محبت کے دشمن ہیں؟ اس دن کی ترویج کرنے والے عناصر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم محبت کے دشمن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو محبت کے داعی ہیں۔ اللہ سے محبت عبودیت کا ایک اہم حصہ اور مقصد زندگی ہے۔ والدین سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، میاں بیوی کا باہمی رشتہ، اولاد سے محبت، یہ فطری محبتیں نہ کسی موسم کے پابند ہیں نہ ہی کسی تاریخ کی۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جس محبت کی بات کی جاتی ہے تو یہ لفظ محبت کا صرف مذاق ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ جنسی ہوس ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ آوارگی و فحاشی اور بے حیائی ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ اسلام کے خاندانی نظام پر نقب ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ نوجوان نسل کی تباہی و بربادی کا پیغام ہے۔ اسلامی طرز عمل۔ اسلامی شریعت نے اس حوالے سے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے کہ اس طرح کے مواقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ غض بصر یعنی اپنی نگاہوں کو پست رکھنا۔ مومنوں کی یہ بڑی اہم صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور آنکھوں کی خیانت اور دیگر گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النور میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ، اے نبی کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حفظ فرد یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ مومنین اپنی شرم و حیا اور عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے سطر کو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں کھولتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اس دن کی مخالفت اور مذمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ شرم و حیا اور عزت و عصمت کی حفاظت اور بے حیائی کی روک تھام ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے کہ ہم اپنے اسلامی اقتدار اور روایات کی حفاظت کریں اور معاشرے میں بے حیائی کے فروغ کو روکیں اور حیا کے چلن اور طور طریقوں کو عام کریں۔ خصوصاً خواتین میں حجاب اور پردے کے کلچر کو پروان چڑھائیں۔
نہ صرف اپنے اقوال و افعال کے ذریعے بلکہ اپنے کردار کے ذریعے بھی ہم بھلائی اور حیا کے علم بردار بنیں، تاکہ کل آخرت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سرخ روح ہو سکیں۔ اگر ہم نے بے حیائی کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش نہ کی اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو پھر کہیں ہمارا معاملہ یہ نہ ہو جائے کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔